نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. معزز حاضرین، یہ کتاب التوحید کا سلسلہ درس نمبر 14 جاری و ساری ہے اور آپ کے سامنے آج منعقد ہونے والا ہے. سب سے پہلے میں اس باب کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ کر کے اس باب کی شرح میں ہم آگے بڑھیں گے. باب عربی میں ہے من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو شخص توحید پر مستقیم رہا، کاربند رہا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لائے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان اور ایک نمونہ بھی تھے اور ایک سو بھی تھے، کبھی وہ مشرک نہ تھے. دوسری آیت والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. دو آیتیں ذکر کیے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں، اور ایک حدیث ذکر کیے ہیں. حدیث عن حسین بن عبد الرحمن رضی رحمۃ اللہ علیہ یقول كنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت انا ثم قلت اما انی لم اکن فی صلاة ولکنی لدغت قال فما صنعت قلت ارتقیت قال فما حملك على ذلك قلت حدیث حدثناه الشعبی قال ما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقضى الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا شيئا.
الحدیث. حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، حسین بن عبد الرحمن، میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا کہ سعید کہنے لگے آج رات ستارے کو ٹوٹتے ہوئے تم میں سے کس نے دیکھا؟ حسین نے کہا ہاں میں نے دیکھا. پھر کہنے لگے کہ میں نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا تھا جس کی مجھے بہت تکلیف تھی. انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جھاڑ پھونک سے کام لیا. انہوں نے کہا یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا شعبی سے مروی ایک حدیث کی بنا پر. انہوں نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے جو انہوں نے بیان کی ہے؟ میں نے کہا ہم سے بریدہ بن حصیب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی کہ نظر بد اور کسی زہریلے چیز کے کاٹ کھانے کے سوا اور کہیں جھاڑ پھونک یا دم مفید نہیں ہے. جس شخص نے جو سنا اسی پر اکتفا کیا اور اسی پر عمل پیرا رہا تو اس نے بہت اچھا کہا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا مجھے بہت سی امتیں دکھائی گئیں. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ صرف ایک یا دو ہی آدمی ہیں، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اچانک میرے سامنے ایک جماعت کثیر آئی. میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. اس کے بعد میں نے ایک بہت ہی بڑی جماعت دیکھی. مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت میں ان کے ساتھ 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ واقعات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. پس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ان 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، اندازہ کرنے لگے. بعض کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. بعض صحابہ اکرام نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا. اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے اور توجیحات بھی کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو دم نہیں کرواتے اور نہ وہ داغ لگواتے ہیں اور وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان میں سے ہو. اس کے بعد ایک اور دوسرے صحابی کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم سے سبقت کر گئے. یہ اب تک جو باب میں 2 آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی گئی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ، اس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. اب انشاءاللہ العزیز اس باب کی شرح میں ہم آگے بڑھیں گے. باب جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ جو توحید پر کاربند رہا، جتنا توحید میں مضبوط رہا، شرک سے اپنی توحید میں شرک آمیزش نہ کیا، تو وہ بغیر حساب وہ کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ باب ہے. اس میں پہلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرمائے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک امت تھے، بے شک ابراہیم ایک امت تھے قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے، ایک سو ہونے والے، اور شرک کرنے والے ابراہیم نہیں تھے. امت کا معنی کیا ہے؟ اہل لغت نے امت کے کئی معنی ذکر کیے ہیں. بعضوں نے ذکر کیا قوم، بعضوں نے ذکر کیا عوام، بعضوں نے ذکر کیا کہ تمام فضائل حمیدہ جس ایک شخص میں ہو اس کو کہتے ہیں امت.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا ایک معنی بتایا، معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والا۔ الغرض اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، پیشوا اور قائد، یہ بھی اہل لغت نے معنی ذکر کیے ہیں، پیشوا قائد۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا، یعنی آپ وہ کام کر گئے جو پوری ایک امت مل کر کے کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ آپ وہ باطل کے مد مقابل، باطل کے اپوزٹ کھڑے ہوئے، آپ ایک فرد، پوری قوم، پوری بستی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے ایسا بھی معاملہ نہیں تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ دعوت کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت شروع کر دی، کچھ افراد اسلام لائے، پھر اعلانیہ دعوت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے، دعوت کا پیغام سنایا لوگوں کو توحید کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد، آپ اپنی توحید کی دعوت اعلانیہ طور پر ہی کر رہے ہیں، پوری امت، پورے لوگوں کے سامنے بالمقابل آپ علم بردار تھے، اور آپ اتنا کام کر دکھایا جتنا کہ جتنا ایک امت کرتی ہے۔ آپ کے اگر اوصاف حمیدہ ہم دیکھیں، آپ نے کیا کیا کام کیا ہے۔ ایک تو عقیدہ توحید کی خاطر آپ نے چھلانگ لگا دی، اور انتہا درجے کی فرما برداری، انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے جو اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کی، انہوں نے انتہائی درجے کی۔ اس میں آپ کو کئی جھلکیاں ان کی نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو عراق میں آپ تھے، گھر بار چھوڑا، بستی چھوڑی، ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑا، کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ توحید کی خاطر آپ نے گھر بار چھوڑا، بستی چھوڑی، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ واللہ یہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ توحید ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، جب اس پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں گے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، بس اس پلیٹ فارم کے تابع رہنے والے ہی بھائی رہتے ہیں۔ صحابہ کی یہی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ فرماتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں بہت سخت، کفر کا معاملہ آیا، دین میں کفر کا معاملہ آیا، بہت سخت، ٹھن جائیں گے، رحماء بینہم، مگر آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رحم آپ دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کو دیکھا نہیں گیا، کیونکہ بلال کون ہے؟ ہمارے پلیٹ فارم کا آدمی ہے۔ بلال نے کلمے کو قبول کیا ہے، آپ نے آزاد کروا دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ وہی ابو بکر، بدر ہو گئی، بدر کے بعد ان کے ایک بیٹے بعد میں اسلام قبول کیے، بدر کے بعد بیٹے نے کہا باپ سے، ابا بدر میں ایسا ہوا کہ کئی مرتبہ تم میرے تلوار کے تلے آ گئے تھے، مگر میں باپ پر رحم کھاتے ہوئے، باپ کی قدر کرتے ہوئے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو میری تلوار تلے آتا تو میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ توحید پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، جو اس پلیٹ فارم میں داخل ہوا وہی واقعی بھائی،
اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ وَكُونُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یہ توحید ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ مان لیں تو پوری قوم، پوری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں رہے گا انسان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تقدیر پر، توحید کا بڑا حصہ تقدیر، کہا کہ وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، جان لو پوری امت جمع ہو جائے، پورے لوگ جمع ہو جائیں، تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں اور تجھ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تجھے اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا تیری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور پورے کے پورے جمع ہو کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ توحید کی خاطر ان کا سب سے بڑا جو کام ہے اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے لیے گھر بار چھوڑا، بستی چھوڑ دی، آپ عراق ہی کی سرزمین کو چھوڑ دیا، مزید آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری توحید پر اتنا گامزن ہوئے کہ اس توحید کی خاطر اپنے نونہال بچے کو، اپنی اہلیہ کو اس توحید کی خاطر آپ نے کیا کیا؟ مکے کی سرزمین میں چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ سوچ کر دیکھیے کون چھوڑے گا ایسی بنجر زمین میں، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی شجرکاری، کچھ نہیں۔ اس توحید کی خاطر آپ نے اپنے نونہال بچے کو، چھوٹے بچے کو، کتنی محبت ہوگی بچے سے، وہ بھی کب ملا بچہ؟ جوانی میں نہیں ملا، ایک مدت کے بعد ملا، جب آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، بوڑھے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا کیے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اتنے دنوں کے بعد، ملنے کے بعد بھی اولاد، توحید کی خاطر رب کے حکم سے، رب کی فرما برداری اطاعت میں آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ اور بچے کو، دونوں کو چھوڑ کر نکل چلے۔ تو یہ بھی ایک بڑی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت امت ہونے کا۔ مزید اللہ کے حکم کی خاطر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے ہی خواب میں ایک اشارہ ملا، خواب میں ایک اشارہ ملا کہ تم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور ساری تیاریاں آپ نے وہاں پر کر دیں۔ مزید آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے پورے مناسک حج کے تحت جتنے مناسک ہیں ان تمام کو آپ نے ادا کیا، حج بھی ادا کیا، اور مزید آپ دنیا کے لیے ایک معزز اور معتبر اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے نبی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو العزم رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار فرمایا، اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ انبیاء و رسول میں فرق یہ ہے کہ نبیوں سے زیادہ رسولوں کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ۔ رسولوں میں بھی سب سے معزز رسول 5، پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خلت ان کو نصیب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی خلت، خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہا کہ وہ اللہ کے اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک پیشوا، ایک نمونہ بنا دی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان فی ابراہیم والذین معہ سورۃ والذین آمنوا معہ الا قول لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، سوائے ایک چیز کے، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس قول کے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوری طور پر روک دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے رجوع ہو گئے. اس قول کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کی مکمل زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ پیشوا ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ایک کلی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے نام سے موسوم کیا، یہ کلی طور پر میں نے مجموعی اعتبار سے بتایا. اگر انفرادی اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کسی بھی پہلو میں دیکھ لیں آپ، کسی بھی پہلو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر حصہ جو ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بحیثیت باپ ہی لے لیں، بحیثیت باپ لے لیں، قرآن کریم میں جو مقامات ہیں، جن مقامات میں ولدیت کے بچے کے ساتھ جو محبت کا کردار اظہار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا، جو بھی معاملات ہوئے، اگر ہم اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تو واقعی ہمارے لیے نمونہ ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھے تھے؟ ابراہیم. آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے میرے باپ ابراہیم کا نام رکھا. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ملنے سے پہلے، ہم میں سے ہر ایک اولاد کی تڑپ کرتے ہیں، جن کو اولاد نصیب نہیں ہوتی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جن کو لڑکے دیتا ہے لڑکی کے لیے آرزویں ہوتی ہیں، یا جن کو لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے کے لیے آرزویں ہوتی ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اولاد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے طلب کی. کیا کہا؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے اولاد ملنے سے پہلے. اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے انہیں بڑی نعمت عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مزید ایک تو اولاد کی دعا کی نیک، دوسرا اولاد ملنے پر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. قرآن میں آتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کبر میں، بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. تو ایک نیک اولاد طلب کیا، دوسرا نیک اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، تیسرا دیکھیں اس اولاد کی آپ نے تربیت کیسے کی. آپ کتنی باریکیاں قرآن کریم میں مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ملتے ہی اکثر لوگ کرتے کیا ہیں؟ اولاد ملی تو کوتاہی، تربیت پہ کیا کر دیتے ہیں؟ کوتاہی کرتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اولاد کی تربیت میں کبھی کوتاہی نہیں کی. قرآن کریم کا ایک لفظ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ
ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمین. قرآن کہتا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں مرنا ہے تو صرف اسلام کی حالت میں ہی مرنا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کلمہ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وصا، وصیت، اسی سے بولتے ہیں وصیت. تو وصا اس کلمے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے وصا صرف ایک بار نصیحت کر کے چھوڑ دینے کو نہیں. ایک بار اگر نصیحت کر کے چھوڑ دیے اس کو بولتے ہیں وعظ، عربی زبان میں بولتے ہیں وعظ. حدیث میں جیسا کہ استعمال ہوتا ہے لفظ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں بڑی ہی لمبی نصیحت کی، اور ایسی نصیحت جس سے دل ہمارے دھڑک اٹھے. تو نصیحت کہتے ہیں ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دینا. وصیت کہتے ہیں جو نصیحت بار بار کرتے ہیں، بار بار جس کی تاکید کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصیت. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ وصیت. گویا توصیہ دے رہے تھے. عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے توصیہ. لے لیجئے، ایک اگر طالب علم کو کہیں بڑی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، مدینہ منورہ میں پڑھنا ہے، تو جو مدنی علماء یہاں ہوتے ہیں ان کا توصیہ لیتے ہیں، یا جو استاد ان کو پڑھاتا ہے ان کا توصیہ. توصیہ کا مطلب کیا؟ جس استاد کے پاس بار بار ایک لمبی مدت بیٹھ کر کے جو طالب علم پڑھتا ہے، یا کم از کم 1 سال 2 سال بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ توصیہ. ورنہ آپ علماء دین توصیہ نہیں دیں گے. میں نے تم کو جانا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، تمہیں بھلا کیسے توصیہ دے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم. ابراہیم نے بار بار توحید پر قائم رہنے، توحید پر جڑے رہنے کی اپنے بچوں کو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب جو آپ کے پوتے تھے، آپ نے ان تمام کو کیا کی؟ وصیت کی. اور اسی طرح سے اس وصیت کا نتیجہ، آپ کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ ذکر کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر دوں گا. اللہ کا حکم ہوگا نہیں کہا، بلکہ آپ نے بچے کو سامنے آپشن دیا، اے میرے بچے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس سلسلے میں، تو کیا کہتا ہے. میں تو خواب میں یہ دیکھا کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. تو کیا جواب آیا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر گزرو، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نے اچھے ماحول کا انتخاب فرمایا. ماحول بچوں کی تربیت کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اچھا ماحول دیں بچوں کو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، کیا دعا کیے تھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں میرے بچے کو، میرے اہل و عیال کو یہاں پر ایسے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولاد تیرے گھر کے پاس، تیرے گھر کے پاس. تو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کے پاس بچوں کے لیے گھر لیا کریں. گھر اگر ہمیں انتخاب کرنا ہے تو کہاں انتخاب کریں؟ مسجدوں کے پاس. کیوں؟ کیونکہ مسجدوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے. مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہیں، جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے. اس سے ہمارے بچے کیا ہے، یہ جب سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، تو ایک اچھا ماحول ملنے کے لیے سٹیپ پہلا یہ اٹھائیں کہ ہم جس محلے میں جا رہے ہیں کیا واقعی اس محلے میں مسجد ہے توحید پرست.
جہاں ہم اپنے بچوں کو توحید پر گامزن رکھ سکیں. مزید لوگ عموماً کرتے کیا ہیں بچوں کی تربیت میں، شادی ہو گئی تو کوئی نگرانی کرتے ہیں بچوں کی، اب وہ ہے اس کی زندگی ہے وہ گزار لے گا، اتنا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادی ہو گئی تو وہ ہے وہ نگرانی کر لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، وہ اپنا دیکھ لے گا، چھوڑ دیتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑا. آپ بچے سے ملاقات کرنے کے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ فجاء ابراہیم بعد ما تزوج اسماعیل یطالع ترکتہ، اسماعیل کی شادی کے بعد ابراہیم احوال دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے. کس کی؟ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ابراہیم اسماعیل کا حال دریافت کرنے کے لیے. کب؟ بعد ما تزوج، شادی کے بعد اپنے بچے کا حال دریافت کرنے کے لیے آپ کہاں آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے. یہی ہمیں ذکر ملتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کے تحت فرماتے ہیں ففی حدیث ابی جہم کان ابراہیم یزور ہاجر کل شہر علی البراق یغدو غدوة فیأتی مکہ ثم یرجع فیقیل بمنزلہ بالشام. فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ براق پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس دن کے پہلے پہر تشریف لاتے اور پھر واپس پلٹنے پر قیلولہ سرزمین شام میں اپنے گھر میں فرماتے. مطلب کیا ہوا کہ ہر مہینہ آپ نگرانی کے لیے باقاعدہ طور پر آ رہے ہیں. اس سے ہٹ کے ایک بات بول رہا ہوں میں، عموماً آؤٹ آف رہنے والے لوگ، نوکری کی خاطر اچھی جاب رہتی ہے، اچھی نوکری رہتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. سال 2 سال 3 سال مدتیں، سال 6 مہینے 8 مہینے، اتنی مدت بچوں کو چھوڑ کر رہنے کا باپ اگر نگرانی نہ کریں تو عموماً ان گھروں میں الا ماشاء اللہ جو واقعی پڑھے لکھے عورتیں ہوتی ہیں، دین جاننے والی ہوتی ہیں، وہ پوری کوشش کر کے نگرانی کر کے ان کا خاندان، ماحول، چچا ماموں وغیرہ ہوں تو اچھے سے کنٹرول میں رہتے ہیں. عموماً ایسے گھروں میں آپ دیکھیں جو مدتوں تک، سال تک، 2 سال تک ایک انٹری ہوتی ہے والد کی گھر پر، ایسے گھروں میں بچے ہو بچیاں ہو راستہ بدل لیتے ہیں. کئی شکایتیں ہمارے پاس، کئی مسئلے آتے ہیں، اور میں یہ مکمل پوری تحقیق کے بعد بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے کئی مسائل آئے کہ لڑکے لڑکی کے مسائل جو آئے وہ اکثر اس گھر میں ہوا کرتا تھا جن گھروں میں والد جو ہے اپنے بچوں سے دور رہتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نگرانی اگر والد کی نہ ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شادی کے بعد بھی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ باقاعدہ طور پر مہینے میں ایک بار آیا کرتے تھے اور گھر کی خبر گیری لیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر بھی آپ ایک مرتبہ گھر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر موجود نہیں پایا. آپ نے پوچھا بہو سے اسماعیل کیسے ہیں؟ تو بہو شکوے شکایات کرنا شروع کر دیا، پورے شکایتوں کا دفتر کھول دیا. ٹائم نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، اس میں بزی رہتے ہیں، اس میں بزی رہتے ہیں، سب پتہ نہیں ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہیں، پوری شکایتیں کرنا شروع کر دی شوہر کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکل رہے تھے اس وقت بہو سے کہا کہ اسماعیل اگر آئیں تو ان کو حکم دینا کہ وہ اپنا چوکھٹ بدل لیں. اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیوی نے کہا کہ ہمارے سسر آئے تھے، یہ بات کہی کہ چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا کہ ابا جو ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے کہی ہیں، لہٰذا حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو طلاق دے دی. پھر جو ہے آپ کی دوسری شادی ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نگرانی کے لیے آئے تو پھر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غائب پائے. یہاں دوسری بیوی سے حالات دریافت کیے کہ اسماعیل کیسے ہیں، تو بجائے شکایات کے
وہ تعریف کرنے لگی اور شکر ادا کرنے لگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو سے کہا کہ اسماعیل علیہ تو اگر آئیں تو اپنی چوکھٹ پر باقی رہنا. سمجھ رہے؟ تو اس میں نتیجہ کیا بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا نگرانی کرتے تھے. مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، کون سی دعا؟ جب آپ مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے، دیکھیے ایک ہوتا ہے بھروسہ، توکل. اب انشاءاللہ العزیز یہ جو باب پڑھ رہے ہیں ہم فیتوکلون، توکل کا بھی اس میں تذکرہ آئے گا. ایک توکل صرف ہم اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل نہیں ہوتا، بلکہ اسباب بھی اپناتے ہوئے اللہ پر اعتبار ہمیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عمل ہمیں اس میں دلیل ملتی ہے کہ آپ جب اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو جو ظاہری اسباب ہیں، ساز و سامان ہیں، آپ کچھ ساز و سامان جو ہے ان کے لیے مہیا کر کے آپ گئے وہاں سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساز و سامان ان کے لیے مہیا کر کے، کچھ ساز و سامان آپ مہیا کر کے دے کر گئے تھے. مزید آپ نے یہ دعا بھی کی رخصت ہونے سے پہلے. کیا دعا کی؟ اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم. کھانا پانی جو بھی دیا، اے اللہ تو ان کے کھانے میں اور ان کے پانی میں کیا دے؟ برکتیں عطا فرما دے. بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الانبیاء کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اس کو. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے حق میں بھی دعائیں کرتے تھے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کس سے بچا لے؟ بتوں کی عبادت سے بچا لے. شرک میں ڈوبنے کا اندیشہ، خطرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے توحید پر قائم رہتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے توحید پر دوام کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے دعائیں کی. مزید آپ نے یہ بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. الغرض یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت لا کر کے، بلکہ پورے اس کتاب کا سمجھیں یہ ایک خلاصہ ہے یہ باب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ان کی زندگی کے کسی بھی پہلی یا زوجہ مطہرہ سے برتاؤ ہو اس پر بھی ہم مکمل نوٹس نکال سکتے ہیں. بچوں کی تربیت پر ہو اس پر نوٹس نکال سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کیا ہے، نمونہ ہے، سوائے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. اس آیت کے بعد ہمارے سامنے ایک آیت آئی، اس میں اللہ رب العزت صفتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین هم بربہم لا یشرکون. مومنین وہ ہیں، جنتی وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. اس کے بعد حدیث لائی. حدیث میں حسین بن عبد الرحمن، کون ہے یہ؟ حسین بن عبد الرحمن السلمی ہیں، یہ تابعی ہیں. حسین بن عبد الرحمن السلمی حفظہ اللہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا. سعید بن جبیر سے میں ان کے پاس تھا تو سعید بن جبیر نے پوچھا تم میں سے کون کل رات تارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ تو اس میں حضرت حسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور آپ نے اس میں ایک ڈاؤٹ، ایک کلیئر جو شبہ ہو سکتا ہے اس کی کلیئرٹی بھی کی. میں نماز میں نہیں تھا عشاء کی، کیونکہ وہ جو تارا گرا وہ نماز کے وقت گرا. میں نماز میں نہیں گرا. میری نماز میں نہیں ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے دم کیا، رقیہ کیا. یہ عمل تجھے کس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث. اس میں کئی فقہی باتیں ہیں. اب حدیث کی اصطلاح کی روح سے بھی کئی چیزیں ہیں. ایک دیکھیں، ہمارے تابعین، ہمارے اسلاف جب کوئی حدیث بیان کرتے تو حدیث کی زنجیر یعنی سند کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے آپ کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ان کے باپ سے، انہوں نے ان کے باپ سے. حضرت بلال رحمہ اللہ علیہ، زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے. زین العابدین، ایک روایت، ایک آدمی کو دیکھا
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دیوار سے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دعائیں کرنے لگا. زین العابدین نے اس کو روکا اور کہا کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. میرے باپ علی کو ان کے باپ حسین نے سنایا، حسین کو ان کے باپ علی رضی اللہ عنہ نے سنا. علی بن حسین بن علی، مطلب دادا کا نام، پوتے کا نام، باپ کا نام علی، بیٹے کا نام ہم علی. حضرت حسین کے باپ کا نام علی، بیٹے کا نام علی رضی اللہ عنہ. ہم نام تلاشتے ہیں تو بہت انوکھا نام تلاشتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہی پایا نہیں جانا. نام کے بارے میں اتنا ٹینشن نہیں رہتا، عقیقے کے بارے میں عقیقے کے بارے میں اتنا ٹینشن نہیں ہوتا جتنا ٹینشن نام کے متعلق ہوتا. الغرض بہرحال انہوں نے دیکھ کر کے یہ سنکل، یہ زنجیر آپ نے بیان کی، یہ سند آپ نے بیان کی کہ میں نے ان سے سنا. حدیث اس طرح سے ہے کہ تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنائے، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنائے، یہ حدیث آپ نے سنائی. تو یہاں پر حضرت حسین بن عبد الرحمن السلمی، آپ نے سعید بن جبیر کے پاس تھے اور سعید بن جبیر نے پوچھا. سعید بن جبیر کون ہے جانتے ہیں آپ؟ سعید بن جبیر جی زبیر بن عوام جو ہیں ان کے، سعید بن جبیر، زبیر نہیں، جبیر جیم سے، یہ تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ. کون؟ حضرت سعید بن جبیر. تابعین علماء میں فقیہ محدث بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا ان کا. سن 95 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. کس کی؟ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے علم سیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس علم سیکھا، مدینے میں علم سیکھا. پھر آپ جو ہے عراق تشریف لے گئے. عراق میں تھے آپ، وہاں جو ہے لوگوں کو درس دیتے تھے، سناتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اہل عراق آتے تھے حج کے دنوں میں، آ کر کے آپ سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے؟ الیس فیکم سعید بن جبیر، کیا تمہارے پاس سعید بن جبیر نہیں ہیں؟ ان سے جا کر کے پوچھو. جب وہ ہیں تو عراق کے حالات زیادہ جانتے ہیں، تو ان سے آپ جا کر کے پوچھو. دیکھیں اب اس میں ہمارے کئی نوجوانوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ کے علم جو ہے ڈائریکٹ نظر میں صرف بڑے بڑے علماء جو ہیں وہی علماء نظر میں ہوتے ہیں، کہ صرف وہی علماء ہیں. اپنے قوم کے سب رہنے والے، اپنی بستیوں میں رہنے والے، اپنے شہروں میں رہنے والے، اپنے اسٹیٹ میں رہنے والے، یہ علماء نہیں ہوتے. اب ان کی نظر ہوتی ہے کہ علم اگر سیکھیں تو صرف وہاں سے سیکھنا ہے تبھی، ورنہ جو ہے یہ ہماری نظر میں سب عالم نہیں ہیں. تو یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ الیس فیکم سعید بن جبیر. کیونکہ مقامی علماء جب ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے علماء ہندوستان کے حالات سے واقف رہتے ہیں، نارتھ کے علماء نارتھ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ساؤتھ کے علماء ساؤتھ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. تو یہاں جو بہتر ہوتا ہے، علماء اکرام حالات کے تقاضے کے تحت اجتہاد کرتے ہوئے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. تو حالات وغیرہ آپ آج بھی ابراہیم الرحیلی حفظہ اللہ مسجد النبوی میں درس دیتے ہیں. آپ فتاوے دیتے وقت، جوابات دیتے وقت آپ کئی علماء کا نام لیتے ہیں، موجود جو ان کے کنٹریوں میں ہیں ان علماء کا نام ذکر کرتے ہیں آپ، حفظہ اللہ. الغرض سعید بن جبیر ابراہیم الرحیلی جی، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک بڑا فتنہ کھڑا عبد الملک بن مروان کا. جانتے ہیں آپ بڑا ظالم بادشاہ تھا، جبرن یہ جو ہے حکومت پر آ گیا تھا. صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے. اور یہ صحابہ اکرام اور دیگر علماء دین، ہمارے اسلاف تابعین، قائل تھے حضرت زبیر
بن عوام رضی اللہ عنہ کی خلافت کے. کس کے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل تھے. ایسے وقت کون کھڑے ہو گئے؟ عبد الملک بن مروان، عفواً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل تھے. تو ہوا کیا؟ یہ خود زبردستی کھڑا ہوا اور حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا. حجاج بن یوسف سنے ہوں گے آپ، بڑا سخت دل انسان تھا. تو جو بھی علماء اکرام عبد الملک بن مروان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے کس کی؟ صحابی رسول کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فتویٰ دیتے تھے. عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، سہیل بن سعید رضی اللہ عنہم اور مشہور تابعین سب فتویٰ دیتے تھے کہ اگر حقدار ہیں تو یہی ہیں. الغرض ہوا کیا کہ آپ حجاج بن یوسف، ایک تو کئی صحابہ اکرام کو جو ہے حتیم کے پاس سزائیں دی گئی، باندھ کر کے ان کو سزائیں دی گئی. حجاج کا شکار اتنا زیادہ ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ تک بھی جو ہے جلایا تھا، اس کے غلاف سب جل گئے تھے. سب تاریخی باتیں ہیں. اب اس میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عراق میں بیٹھے یہ بھی فتویٰ دے رہے تھے کہ خلافت کے حقدار کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر ہیں. تو یہ بات پہنچی تو فوری طور پر عبد الملک بن مروان سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی خبر گیری کرنے کے لیے حکم دیا. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جلادوں کو حکم دیا، حجاج نے، کہ ان کو باندھ کر کے لایا جائے. یہ ایک جو ان کی شہادت ہے ایک مکالمہ ہے، وہ پورا مکالمہ سمجھتے ہیں، یہاں سے گفتگو ایک مکالمہ ہے مکمل شہادت کا. آپ کو لایا گیا باندھ کر کے پیچھے ہاتھوں کو. تو حجاج بن یوسف اطراف و اکناف سونے زیورات لیے بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور کہتا ہے حضرت سعید بن جبیر کو کہ دیکھتے ہو یہ وہ نتیجہ ہے جو بادشاہ کی خلافت کو تسلیم کرنے کا نتیجہ ہے، یہ مال مجھے ملا ہے. تو آپ نے کہا ایسے مال کو لے کے کیا فائدہ؟ پورے نڈر ہو کر کے ایسے مال کو حاصل کر کے کیا فائدہ جو جہنم میں عذاب کا باعث ہے. تو یہ بات سنتے ہی حجاج کو بہت غصہ آ گیا، دل ہی غصے سے جواب غضبناک ہو گیا. تو فوری طور پر آپ کو گالی دیا، انت شقی ابن کثیر، تو بدبخت کا بیٹا ناکارہ انسان ہے. تو انہوں نے بڑے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، میری والدہ نے میرا نام سعید رکھا ہے، میرا نام نہ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر کہتے ہیں ناکارہ. تو ناکارہ کا بیٹا بدبخت ہے. مسکرا کر کے جواب دیا، نہیں، میری والدہ نے میرا نام سعید رکھا ہے. پھر اس کے بعد حجاج بڑا ہی غمگین ہو کر کے یہ کہا کہ دیکھ آج تیرا حال کیا ہو گیا ہے، تو پوری ذلت و رسوائی کے ساتھ میرے سامنے آ کر کے تو پڑا ہوا ہے. تو حضرت سعید نے کہا کہ یہ تو بس یہ ذلت و رسوائی نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، ایک ظلم ہے جس ظلم کو میں سہے جا رہا ہوں. اس کے بعد حجاج پوچھا، کہا کہ یہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کا انکار کا نتیجہ ہے، ان کی خلافت کے انکار کا نتیجہ ہے. تو سعید نے کہا کہ عبد الملک بن مروان خلافت کا حقدار ہی نہیں ہے. اور یہ سننا تھا کہ اور جو ہے حجاج کو غصہ آ رہا تھا. پھر حجاج نے کہا تو ایک بادشاہ کا انکار کرنے کی وجہ سے تجھ کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو سعید نے ایک حدیث پیش کی، کہا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہا سب سے افضل جہاد حق بات کو کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے.
ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ انتہائی سننے کے بعد اور غصہ ہو گیا، کہا جلادوں کو حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ تو اس وقت حضرت سعید نے کہا جب قتل کرنے کا ارادہ ہی ہے تم کو تو لہٰذا میرے ہاتھ کھول دو، 2 رکعت میں نفل بطور شکرانہ میں ادا کر لوں گا۔ تو حجاج نے کہا یہ تو تم موت سے بہانے تلاش کرنے کے لیے، قتل سے بہانے تلاش کرنے کے لیے تم نماز پڑھنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہو۔ تو بہرحال حضرت سعید نے کہا کہ اس کے جواباً میں یہ کہا کہ ہمیں ایسی مہلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جو ہے جلادوں کو حکم دیا کہ چھری تیز کیا جائے اور چھری سے اس کو ذبح کر دو۔ حضرت سعید نے فوری طور پر قرآن کریم کی آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم اسی زمین سے کیا ہوئے، پیدا ہوئے، ہم دوبارہ جو ہے اسی زمین میں لوٹائے جائیں گے اور دوبارہ ہم اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اس کے بعد پھر حجاج نے اور حکم دیتے ہوئے کہا جلادوں کو کہ جلدی کرو، جلدی سے جلدی کیا کر دو، اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو۔ جب گردن چھری پر لگی تو کہے کہ اے حجاج خبردار ہو جا، میں یہ گواہی دیتا ہوں اور تجھ پر حجت قائم کرتا ہوں۔ کیا گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تاکہ یہ میری گواہی کل قیامت کے دن تیرے خلاف رہے گی، یہ گواہی میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی۔ پھر اسی دوران یہ بھی ہے کہ جب سعید بن جبیر کو لے جایا جا رہا تھا، قبلے سے ہٹ کر کے منہ جب رخ کیے تو آپ اپنی طرف فوری طور پر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، قبلے کی آیت پڑھی آپ نے۔ پھر جو ہے آپ کی سر کو، یہاں تک تاریخی باتیں ہیں، آپ کے سر کو زبردستی ہٹایا گیا، قبلے سے دوسری طرف ہٹایا گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ ہے نا حکم ہے کہ اگر آپ کو قبلہ نہیں ملا، آپ نے اجتہاد کیا غلط قبلے کی طرف بھی، اگر آپ نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، جیسے ٹرین وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی تو بہرحال اس کو حجاج کو اور غصہ آیا۔ آپ کو جب ذبح کیا جا رہا تھا آپ نے دعا کی، آپ نے ایک بد دعا کی، کس کے لیے؟ حجاج کے لیے۔ دعا یہ کی، اللہم لا تسلطہ علی مسلم ان یقتلہ بعدی، اے اللہ میرے بعد کسی مسلمان کو میرے بعد قتل کرنے کا غلبہ اس حجاج کو نہ عطا فرما۔ تو ہوا یہ، تاریخین لکھتے ہیں، تذکرہ کتاب ہے اس میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ 15 منٹ کے بعد حجاج کے پیٹ میں گوشت خور پھوڑا آ گیا تھا 15 منٹ میں، جس کی وجہ سے وہ بہت تڑپا، بہت تکلیف اس کو محسوس ہوئی، اور بڑے بڑے جو ہے اطباء کے پاس، اطباء کو بلائے، ایک شاہی اطباء نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ آپ کا بچنا کوئی مشکل، کوئی ناممکن سا ہے آپ کا بچنا۔ اب ہوا یہ کہ حجاج 15 دن تقریباً زندہ رہا۔ بسا اوقات رات میں سوتا سوتا اچانک اٹھ جاتا ہے کہ سعید 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 پکار کر اٹھا کرتا تھا، سعید بن جبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام۔ الغرض 15 دن بعد حجاج بھی مارا گیا، وہ بھی مر گیا، حجاج اسی مرض میں مر گیا۔ 95 ہجری میں حضرت سعید بن جبیر، تقریباً ان کی عمر 49 ایئرس تھی، 49 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا، سعید بن جبیر۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سعید ہیں تو سعید سے تم فتاوے پوچھا کرے۔ صحابی رسول ان کی گواہی دے رہے ہیں، ان کا توصیہ دے رہے ہیں حضرت سعید بن جبیر کا، کیونکہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے درسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ الغرض یہی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ حضرت سعید نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی کل رات
ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تو اس میں حضرت حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کیا مطلب ہے؟ ستارہ ٹوٹتا ہے؟ ستارہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ستاروں کے تعلق سے ایک حدیث میں آیا ہے، ستارے جھڑتے ہیں۔ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جھڑتے تھے ستارے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا اور بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر زمانے جاہلیت میں، جب تم زمانے جاہلیت کفر کے عالم میں تھے، ایسا ہوتا تو آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا اگر ہوتا تو ہم یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ کسی بد آدمی کی، برے آدمی کی پیدائش ہوئی یا پھر کسی برے آدمی کی موت ہوئی۔ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے جا رہے تھے، قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاحقاف کے اندر، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کوششیں کیے، آپ دعوت کے لیے، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، تو آپ کیا کیے؟ سفر گئے طائف کی طرف۔ تو طائف سے واپسی کے وقت جب آپ لہو لہان ہو گئے، واپس ہو رہے تھے آپ، تو یہ قرآن کریم کی آیت وادی نخلا کے پاس جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے پایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جن تلاش رہے تھے کہ ہمارا راستہ کیوں بند ہے۔ ستاروں کو جو پیدا کیا گیا ہے، قرآن کریم نے اس کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں۔ کیا اسباب ہیں ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد؟ نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ایک تو ہم نے سورج کو، آسمان کو خوبصورت بنایا، تزئین، ڈیکوریٹ کر دیا، کس کے ذریعے سے؟ تاروں کے ذریعے سے۔ نمبر 2، راستہ بتانے کے لیے۔ نمبر 3، رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، جنوں کو مار بھگانے کے لیے ہم نے تاروں کو پیدا کیا۔ تو یہ جنوں کا راستہ کئی دنوں سے بنتا، ستارے برابر فرشتے جو ہے تاروں سے مارتے تھے، جس کی وجہ سے یہ غیب کی خبریں سننا، آسمانی خبریں سننا، یہ راستہ ہی بند ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے چلو دیکھیں گے واقعی کیا وجہ ہے، ہمارا یہاں آسمان میں خبریں سننے کا راستہ بالکل ہم کو محروم کر دیا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے کو تلاشنے کے لیے یہ جنوں کی جماعت نکلی۔ تو جنوں کی جماعت نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا کے پاس یہ لوگ پائے، کچھ جماعت کے کچھ افراد جنوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے ہی قرآن سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور جا کر کے اپنے بقیہ جنوں کو قرآنی آیات سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب ہم نے سنی تھی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، کہا خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب نماز ہو گئی، قرآن سن لیے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے قوم کے پاس گئے ڈرانے والے بن کر کے کہ محمد آ چکے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہ ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب کو سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس کی تصدیق کرتی ہے اور صحیح راستے کی طرف ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے۔ تو یہ معاملہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تارے جھڑتے ہیں، اور سائنٹیفکلی سائنس بھی کہتی ہے کہ تارے کیا ہے؟ جھڑتے ہیں۔ الغرض، ایک مومن کو چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں،
بدگمانی دور کی بات، کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا، یہ ایک مومن کا رویہ ہے، مومن کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو آپ کی بیوی ملنے کے لیے گئی تھی آپ کو، آپ اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک لائے، 2 افراد جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری۔ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم سوچیں گے؟ کہا نہیں، تم نہیں، تمہارے رگوں میں جو شیطان دوڑ رہا ہے نا وہ تمہارے ذہن میں ایسی بات ڈالے گا کہ اللہ کے رسول کس کو کوئی عورت کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسروں پر بدگمانی کرنا درکنار، بدگمانی کا موقع بھی سامنے والے کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، ایگزامپل، اب کبھی مسجد کے امام صاحب ہیں یا کوئی صاحب ہیں، اب گھر پاس ہی میں ہے، بغل ہی میں ہے، نماز کے وقت جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، گھر پر ہی ہیں، یا پھر نماز پڑھ کر گئے، گھر پر ہی تھے، اب انہوں نے کلیئر کیا کہ میری نماز نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں سفر پر تھا تو سفر میں نے پڑھ لی وغیرہ، تو اس اعتبار سے سامنے والے کو گمان کا بھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ اب مجھے کس نے ڈس لیا؟ کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے نوبت یہ آئی کہ میں نے رقیہ کیا، خود سے کیا کیا؟ رقیہ کیا۔ اور سب سے پہلا پہلو ایک مومن کا یہی ہونا چاہیے۔ اس رقیے پہ ہماری گفتگو ہوئے گی، آگے طویل ہوگی گفتگو۔ ایک مومن کا پہلو یہی ہونا چاہیے، سٹپ، خود پر اعتمادی، خود کی تلاوت، خود کی دعا، خود کا توکل، بجائے آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے، یہ کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ آیا، کچھ طبیعت کا مسئلہ آیا، کیا ہوا کہ مجھے، اب کیا ہوا کہ خود کا اعتماد اپنے اوپر سے کھو کر کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، انہوں آتے ہیں، ایک دن پڑھ دیے، میری طبیعت اتنی ٹھیک ہو گئی، ابھی 2 دن آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور بقیہ کیا ہو جائے گی؟ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایسا ذہن، یہ چیز ہم بٹھائیں۔ کیا جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہی قرآن تو تمہارے لیے بھی ہے، جو دعائیں وہ پڑھتے ہیں وہی دعائیں بھی آپ کے لیے ہی ہیں، یا پھر آپ کی دعاؤں میں، آپ کی قرات میں یقین نہیں ہے؟ پڑھ رہے ہیں، یقین نہیں ہے، صبح کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، یقین نہیں ہے، دعاؤں کی فضیلتوں کو سامنے نہیں رکھے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھ لیں، شام تک کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ لیں صبح میں، شام تک کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھ لیں صبح میں، شام تک کوئی نقصان نہیں ہوتا، شام میں پڑھ لیں، صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مشہور کتاب کون سی؟ تفسیر طبری، یہ ایک مصدر مانی جاتی ہے تفسیر طبری۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا، ڈس لیا، اور لکھتے ہیں کہ قسم اللہ کی اس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا۔ کون سی دعا کو؟ بسم اللہ الذی، یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ابان بن عثمان، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے، آپ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ صبح میں اس دعا کو پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر، شام تک تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ان کو لقوا کہتے ہیں نا، ورم، اس طرح سے پیر میں یا ہاتھ میں ان کو زخم ہو گیا تھا۔ اب شاگرد لوگ جو بیٹھے تھے اسی زخم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کو بات کیا سمجھ میں آئی کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، مجھے خود جو ہے، میں خود اس بیماری میں ملوث ہوں۔ آپ نے اندازہ دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ اللہ کی قسم، جس دن مجھے یہ ورم آیا اس دن میں نے یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ صبح شام کے دعائیں، اگر ہمیں کچھ خوف ہو رہا ہے، کچھ ڈر ہو رہا ہے، آیت الکرسی، قل کی صورتیں، یہ اتنے بہترین ہیں۔ یقین آپ دیکھیں، ایک صحابی گئے، پچھلے درس میں بتایا تھا وہ واقعہ،
وہ صحابی گئے، وہاں کے بادشاہ کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، لوگوں نے ضیافت نہیں کی، جب آ کر صحابی سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو علاج جانتا ہو، کہا میں، کیا پڑھے؟ سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اتنی تاثیر کب؟ جب ہم اس یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو ایک مومن کا کردار یہی ہو، اس کو کچھ بھی طبیعت کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے وہ خود اس کا رقیہ کرتے رہیں، خود سے دم کرتے رہیں۔ مزید انشاءاللہ العزیز بات ہماری آگے آئے گی، میں مسئلہ طویل ہو جائے گا، اس لیے بعد نماز عشاء جو ہماری دوسری محفل ہوگی اس میں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین، کہ رقیہ نہیں ہے مگر سوائے نظر بد سے۔ تو نظر بد سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ نظر بد کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، نظر بد کے اسباب کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید، ان کے جیسا قوی ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك